یقیناً آپ نے پہلے وہ مصری کہاوت سنی ہوگی جو کہتی ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ کیا آپ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس کہاوت کا تعلق انسان کی سوچ پر اثر ڈالنے والی سب سے پرانی کتاب کتاب الموت ایجپشین بک آف دا ڈیڈ سے ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اینشین ایجپشینس نے امورٹیلٹی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیسی چیزیں انجام دی، کیسے اعمال انجام دیے، اور یہ لوگ موت اور موت کے بعد کی زندگی کو کیسے دیکھتے تھے، اور ان کا خدا کا تصور کیسا تھا؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کا اصل نام بک آف دا ڈیڈ کے بجائے کچھ اور ہی ہے جسے بدل دیا گیا؟ اور کیسے دا گریٹ پیرامڈس جو دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور مونیومنٹ ہے وہ اصل میں پرانے مصر کے ایک بادشاہ کا مقبرہ ہے؟ اور اصل میں اس کتاب کا راز کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو آج وہ پڑھ کر بتاؤں گا جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، اور آج آپ سب کچھ جان جاؤ گے۔ ہماری اس کتاب کی لکھاوٹ اور راز سمجھنے کی شروعات 19ویں صدی فرانس میں ہوتی ہے۔ وہاں مصر قدیم اور اس کے رازوں کے بارے میں لوگوں میں ایک پاگل پن، ایک کریز پھیل گیا، اور یہی وجہ تھی کہ فرانسس ہیملی جو مصر سے واپس آیا اور وہاں سے اپنے ساتھ بہت سارے اینٹیکویٹیز لایا، وہ جن میں مشہور روسیٹا سٹون حجر رشید بھی تھا، اور اس پتھر نے ایک زبان کے ماہر لنگوسٹ جس کا نام چیمپولین تھا اس کی مدد کی ہیروگلیفک زبان کے راز کو کھولنے میں، اور اس دریافت سے پہلے پرانے مصر کے بارے میں ہماری معلومات نہ کے برابر تھی، اور جن اسلامی گولڈن ایج کے اسکالرز نے اس پر کام کیا تھا ان کے کام بھی لاسٹ ہو چکے تھے، کیونکہ کوئی بھی ان کی زبان ابھی نہیں پڑھ سکتا تھا اس وقت، جو مندروں یا پپائرس کاغذوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اور اس لمحے سے ہی مصر کے اعشار کو سمجھنے کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، جن میں وہ پپائرس بھی شامل تھے جو مقبروں میں ملتے تھے۔ اور ایک جرمن اسکالر جس کا نام لیپسیس تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے کتاب الموت بک آف دا ڈیڈ کا پرانی مصری زبان سے انگلش میں ترجمہ کیا، اور اسی نے اس کا نام یہ رکھا۔ لیکن نہ تو یہ اس کتاب کا اصلی نام تھا اور نہ ہی یہ اس کا مکمل نسخہ تھا، ورژن تھا۔ اس کتاب کے بہت سارے نسخے تھے جو بہت سارے مقبروں اور پپائرس میں لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کتاب کا اصل نام پر امہیرو تھا، جس میں پیر کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ، نکلنا، اور ایم کا مطلب ہوتا ہے ٹو یعنی طرف، اور دونوں کو ملا کر ہوتا ہے دن کی روشنی میں نکلنا، کمنگ فورتھ بائی ڈے۔ اور اس پپائرس کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن جس نے اسے غلط ترجمہ کیا وہ جرمن اسکالر لیپسیس تھا، اور اس نے اسے توتنبخ کہا، یعنی کتاب الموت بک آف دا ڈیڈ۔ اور ایسا اسی لیے اس نے کیا کیونکہ یہ مقبروں اور قبروں میں ملتی تھی۔ پر میں ان سے پوچھتا ہوں، تورات اور انجیل یعنی بائبل بھی مقبروں میں ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے پرانے مقبرے آج بھی ہیں جس میں بائبل کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم انہیں موت کی کتاب نہیں کہتے، ہم انہیں تورات اور انجیل ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس نے یہ نام کیوں دیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس پر اپنی چھاپ چھوڑے۔ پر یہ سمجھنا غلط ہے کہ جو بھی چیز قبر میں ملے وہ موت کی کتاب ہے۔ یہ بہت ہی بےہودگی بھری ہوئی بات ہے۔ اصل میں یہ قدیم مصریوں کی کتاب ہے، اور اصل میں یہ پپائرس 1881 میں عبد الرسول خاندان کو ملی۔ اور یہ پپائرس جو اسکرین پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اصل والی کی ایک تصویر ہے جو برٹش میوزیم میں نمبر 10,470 کے تحت رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کئی ساری پینٹنگز ہیں، اور اس کی لمبائی کل 23 میٹرز ہے، اور اس میں 37 لوہے کے پلیٹس لگے ہوئے ہیں، اور اس میں 200 سے زیادہ چیپٹرز ہیں، اور ہر چیپٹرز میں الگ الگ پینٹنگز ہیں جو اس چیپٹر کی وضاحت بیان کرتی ہیں۔ تو جب عبد الرسول خاندان کو یہ ملی تو انہوں نے اسے ولیم برج کو بیچ دیا، اور برج ہیروگلیفکس پڑھ سکتا تھا اور اس کی اپنی خود کی بنائی ہوئی ڈکشنری بھی تھی، لیکن اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی جس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اس نے لفظ نیتر اس کا ترجمہ گاڈ کر دیا، خدا کر دیا، جبکہ نیتر کا اصلی مطلب ہوتا ہے مقدس یعنی ہولی یا طاقت۔ اور اس غلط ترجمے نے لوگوں کو یہ غلط فہمی دی کہ قدیم مصری بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، جیسے کہ را ایک نیتر ہے، را ایک گاڈ ہے، اور ہورس ایک نیتر ہے۔ حالانکہ اسی آنی پپائرس میں، جو اس پورے پپائرس کا سب سے مشہور نسخہ تھا، اس میں ایک جگہ ہے جہاں مرنے والا یعنی آنی خدا کی عزت سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، تو میرا پہلا خدا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، تو میرا آخری خدا ہے جس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اے عظیم خدا، اے سچے خدا، میں تیرے پاس عاجزی سے آیا ہوں،
تاکہ تیرا جلال دیکھ سکوں۔ میں تیرے پاس سچائی حق کے ساتھ آیا ہوں اور میں جھوٹ باطل سے دور ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اے عظیم خدا، میں نے چوری نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے پرائی عورت پر نظر نہیں ڈالی، میں نے زنا نہیں کیا۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے، خواہش مجھ پر غالب نہیں آئی، اور یہ سب سے اہم ہے، میرا ہاتھ دوسروں کے مال کی طرف نہیں بڑھا۔ اے عظیم خدا، مجھے کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ تیرے سامنے میں گناہ سے پاک ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اب جو اس پیپائرس کا اصلی مالک تھا، یعنی وہ پرانے دور میں جو اس کا اصلی مالک تھا، وہ ایک کلرک تھا جس کا کام صرف لکھنا تھا، اور وہ تقریباً 1300 قبل مسیح میں رہتا تھا۔ لیکن اس رائٹر نے اتنی بڑی پیپائرس اپنے مقبرے میں آخرکار رکھی ہی کیوں؟ یہ سوال ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے لے جائے گا۔ پرانی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی یعنی امورٹیلٹی صرف خاص لوگوں کے لیے تھی، جنہیں خدا خود چنتا تھا، جبکہ باقی لوگوں کی روحیں موت کے ساتھ ختم ہو جاتی تھیں۔ اور یہی سوچ مصر قدیم میں بھی تھی، لیکن تھوڑی مختلف شکل میں۔ خلود یعنی ہمیشہ کی زندگی صرف بادشاہوں سے ہی جڑی ہوئی تھی، کیونکہ پرانے دور اولڈ کنگڈم کے بادشاہوں نے اتنے بڑے کارنامے کیے کہ لوگوں نے انہیں انسانوں سے اوپر درجے پر رکھا۔ اولڈ کنگڈم کے بادشاہوں کے انتظام اور حکومت میں عظیم کامیابی بڑی وجہ تھی کہ لوگ انہیں کمال یعنی پرفیکشن کی مثال سمجھتے تھے، اور یہاں سے ہی ایک مذہبی خیال پیدا ہوا کہ بادشاہوں کی روح کی اصل الہی ڈیوائن ہے، اور اسی لیے ان کا مرنا ناممکن ہے۔ تو موت کے بعد اس کی روح آسمان پر جاتی ہے اور سورج دیوتا را کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو جاتی ہے۔ اور ماہرین نے کچھ تحریریں بھی دریافت کی ہیں جو پیرامڈس کے اندر لکھی ہوئی تھی، جنہیں پیرامڈ ٹیکس متون احرام کہتے تھے۔ اور یہ بادشاہوں کی روح کے موت کے بعد آسمان تک پہنچنے کے سفر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اور پیرامڈ ٹیکس ہماری آج کی کتاب الموت کا سب سے پرانا نسخہ ہے، اور یہ ورژن خاص طور پر صرف بادشاہوں کے لیے ہی تھا، اور یہ دعاؤں اور ہمس پر مشتمل تھا جو روح کی مدد کرتے تھے تاکہ وہ آسمان میں اپنی اصلی جگہ پہنچ سکے۔ اور اولڈ کنگڈم کے آخر میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آئیں جنہوں نے اس عقیدے کو بالکل ہی بدل دیا۔ اس وقت مصر میں بہت ساری سیاسی کرائسس آئیں، ملک میں افراتفری پھیل گئی، اور یہاں تک کہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا، نارتھ بادشاہت اور ساؤتھ بادشاہت۔ اور بادشاہ کی تصویر ایک مثالی حاکم کے طور پر جو نظام قائم کرتا ہے لوگوں کے نظر میں ہل گئی، اور بہت سے دانا لوگ، وائز لوگ، انہوں نے بادشاہوں پر تنقید شروع کر دی اور ان کی اہمیت کم کر دی، کیونکہ وہ نظام قائم رکھنے اور انصاف کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اور اس وقت کے حکیم اپوور نے صاف الفاظوں میں بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری حرکتیں اس افراتفری اور بد نظامی کی وجہ ہیں، اور بجائے اس کے کہ تم قوم کے رکھوالے بنو، تم نے جھوٹ بولا۔ حتیٰ کہ بادشاہوں نے خود اپنی بے بسی محسوس کی اس وقت، اور ان میں سے ایک اپنے بیٹے کو وصیت میں کہتا ہے کہ ملک کی ساری مصیبتیں اس کی اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے، اور بادشاہ اب کوئی مثالی مخلوق نہیں رہا، اور وقت کے ساتھ بس ایک عام حکمران بن گیا ہے۔ مصری لوگ اس کام کی قدر کرتے تھے جو حکمران کرتا تھا، تو جب وہ ناکام ہوا تو ان کی نظروں میں اس کی عزت گر گئی۔ اور اسی وقت مصریوں کے موت اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں مذہبی خیالات ان تبدیلیوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے، اور ایک بالکل نئی چیز شروع ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ ایک ہمیشہ کی زندگی صرف بادشاہ اور ان کے آسمانی سفر سے جڑی ہو۔ کچھ لوگوں نے اپنے مقبروں میں، تابوتوں میں تحریریں لکھنا شروع کر دیں جن میں وہ دنیا میں کیے گئے اپنے کاموں اور اچھے کاموں پر فرق کرتے تھے، اور یہ سب دوسری دنیا کا خدا یعنی اوسائرس کے سامنے ہوتا تھا، اور وہ اس سے ہمیشہ کی زندگی مانگتے تھے۔ اور وقت کے ساتھ انسان کا اخلاق ہی وہ پیمانہ بن گیا جس سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اگر اچھے کرم کریں تو اچھا ٹھکانہ ملے گا، اگر برے کرم کریں تو برا ٹھکانہ ملے گا۔ اور یہ اب کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا، چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو۔ بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ بادشاہ ہو تبھی اسے خلود والی ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ایسا نہیں تھا۔ اور یہی مقصد تھا کتاب الموت کا جو رائٹر آنی کے مقبرے میں ملی۔ اور کتاب الموت تاریخ کی پہلی مذہبی کتاب تھی جو یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ موت پر فتح پائے اور اپنے دنیا کے اعمال کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی تک پہنچے۔
اور یہی وہ چیز تھی جو وہ کلرک آنی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس پپائرس کے ذریعے سے جو اس نے اپنے مقبرے میں چھوڑی تھی۔ اور جب ہم آنی کے پپائرس پر واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الموت کا سارا مقصد یہ ہے کہ موت کے بعد کا سفر میں اس کی مدد کرے وہ، اور موت کے بعد آنی کا سفر اس کے باڈی کو ممی بنانے کے تحت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کام پریسٹ کا ایک گروپ کرتا تھا جو جسم کے سارے اعضاء آرگنز نکال لیتے تھے سوائے دل کو چھوڑ کر، کیونکہ دل وہ جگہ تھی جس کو قدیم مصری روح کا مرکز مانتے تھے، اور پھر وہ سارے جسم کو کپڑوں اور نمک میں لپیٹ دیتے تھے۔ اور یہ کتاب سب سے پہلے آنی کی روح کو نچلی دنیا یعنی انڈر ورلڈ سے گزرنے میں مدد کرتی ہے، جو ایک جگہ ہے زمین کے نیچے جو آگ کی جھیلوں اور خوفناک مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، جو روح کو گزرنے سے روکتی ہیں۔ اور مصری عقیدے میں انڈر ورلڈ میں روح کا سفر بالکل ہی سورج کی حرکت جیسا ہے۔ مصری تصور کرتے تھے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ زمین کے نیچے ایک سفر پر جاتا ہے اور سب سے خطرناک مخلوقات کا سامنا کرتا ہے، جو چاہتی ہے کہ دنیا میں افراتفری پھیل جائے، یعنی آپیپ نام کا سانپ۔ اور پھر جب وہ اس پر قابو پا لیتا ہے تو دن میں اس کے چمکنے سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کی روح بھی انڈر ورلڈ میں اسی انجام کا سامنا کرتی ہے۔ اور کتاب الموت بک آف دا ڈیڈ میں پورے چیپٹرز ہیں جو دعاؤں اور اسپیل سے بھرے ہوئے ہیں تاکہ روح کو اس مشکلات سے بچایا جا سکے جن سے وہ گزرتی ہے، اور آخرکار روح معاد یعنی انصاف اور نظام کی دیوی کی حال میں پہنچتا ہے۔ اور یہ وہ عدالت ہے جو روح کے انجام کا فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا پھر ہمیشہ کی تکلیف ملے گی۔ اور وہاں اس ہال میں 42 ججز ہوتے ہیں جو مصر کے سارے عقیدوں کی نمائندگی جو مصر کے سارے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے سربراہ اوسائرس ہیں جو دوسری دنیا کے خدا ہیں، اور ان کے پیچھے دیوی آئسس اور دیوی نیفتیس کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ حصہ کتاب الموت کا سب سے عظیم حصہ ہے، کیونکہ شخص کو اپنی روح کو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے نیک زندگی گزاری ہے بنا کسی گناہ کے، تو وہ اس کے سامنے کسی برے کام کا انکار کرنا شروع کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مثلاً میں نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی جانور کو بھوکا نہیں رکھا، میں کسی انسان کا رونے کا وجہ نہیں بنا۔ اور اس کے علاوہ وہ بہت سارے غیر اخلاقی کاموں کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ قتل، چوری اور قتل پر اکسانا، تشدد کرنا، اور یہاں تک کہ خوف یا افراتفری پھیلانا۔ اور اس کے علاوہ وہ لالچ، حسد، دھوکہ وغیرہ اس سے بھی بری ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے دل کو ترازو پر ایک اسکیل پر وزن کیا جاتا ہے، جہاں سے ایک طرف سچائی کی علامت کے طور پر ایک فیدر ہوتا ہے، ایک پنکھ ہوتا ہے، اور اگر اس کی غلطیوں پر وہ پنکھ بھاری ہو جائے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا حقدار نہیں ہوتا۔ اور اسی لمحے اس کے دل کو ایک جانور کھا جاتا ہے جو دریائی گھوڑے ایک ہپو کی شکل کا ہوتا ہے، اور اس کی روح ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے۔ اور ان کے عقیدے میں یہاں پر کوئی ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے، بس ان کی روح مر جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا دل اس پنکھ سے ہلکا نکلا اور اس کے اچھے اعمال زیادہ ہوئے تو اوسائرس اسے ہمیشہ کی زندگی، امورٹیلٹی عطا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی کیسی ہے جو انسان کو ملتی ہے؟ بک آف دا ڈیڈ میں آیا ہے، یہ دوسری زندگی مصریوں کی دنیا کی زندگی سے بہت ہی ملتی جلتی ہے۔ اس میں گنے جیسے بڑے بڑے ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں، اور وہاں پر نہ کوئی درد ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، بس سکون ہی سکون۔ اور وہ وہاں رہتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے اور مکمل خوشی کی حالت میں رہتا ہے۔ اور یہ مذہبی خیالات جو اس کتاب کی وجہ سے پھیلے، انہوں نے زندگی کے بارے میں انسانوں کا نظریہ بالکل ہی بدل دیا۔ یہ خیال کہ انسان اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اور اس کے موت کے بعد اپنے انجام کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور یہی بنیاد ہے بعد میں انسان کی اس احساس کا کہ وہ آزاد تھا، کیونکہ اس سے پہلے انسان کا اپنے موت کے بارے میں انجام کا کوئی بھی کردار نہیں تھا، اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی تھی، صرف بادشاہ کی ہوتی تھی۔ اور یہ خیال کہ موت کے بعد حساب کتاب اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس نے انسان کے ہر کام کو ایک بڑی قیمت دی۔ جیسے وہ کہاوت جو ہم نے اس ایپیسوڈ کے شروع میں کہی، نیکی کر اور دریا میں ڈال، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر زندگی نے کسی انسان پر ظلم کیا تو اس کا حق اسے دوسری دنیا میں واپس مل جاتا ہے۔
یہ اس وقت انسان کے لیے بالکل نئی سوچ تھی اور یہ مصر کے پرانی دنیا کے اکثر حصوں میں پھیل گئی، اور حتیٰ کہ جب مصر گر گیا اور پرشینز اور بعد میں رومنز نے قبضہ کر لیا وہاں پر، تو یہ سوچ پھیلتی ہی رہی اور لوگوں کو بہت ہی زیادہ متاثر کرتی رہی، اور یہاں تک کہ ان ملکوں میں بھی جن میں مصر پر قبضہ نہیں تھا۔ آپ امیجن کریں کہ رومن سپاہی خود اپنے رومن کے خداؤں کو چھوڑ کر مصری خداؤں کی طرف جاتے تھے، جیسے کہ آئسس، اوسائرس، تاکہ وہ محسوس کر سکیں کہ دنیا کی دکھوں سے نجات ہے اور دوسری دنیا میں ہمیشہ کی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر آپ دا ایجپشن بک آف دا ڈیڈ کے بارے میں اور بھی زیادہ مزید جاننا چاہتے ہیں، یا اصلی ٹیکسٹ پڑھنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، تو آپ نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں، تو انشاءاللہ میں اس پر ضرور ویڈیوز بناؤں گا۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں نے ایک ڈریم انٹرپریٹیشن پر سروس شروع کی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتا ہے جو کہ پیورلی ڈیوائن نالج، قرآن، حدیث اور پہلے کے معبر انٹرپریٹرز کے اصولوں پر بیسڈ ہو اور پیورلی ماڈرن سائیکالوجی پر بیسڈ ہو، تو وہ ڈسکرپشن میں جائے، وہاں پر ایک لنک ہے، وہاں پر جا کر وہ اس فارم کو اپنے ڈریم ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں فل کرے، جو کہ بہت ضروری ہے ڈریم کا صحیح مطلب نکالنے کے لیے۔ اور اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کو ضرور اسے سینڈ کریں۔ خدا حافظ۔